بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں دانش ملک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک وطن کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے، مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے اور اہل فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کے خبرنامے کی جانب۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار پارلیمانی سروسز اور چیئرمین سینٹ پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار پارلیمانی سروسز کے بورڈ آف گورننس کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے شرکت کی، جبکہ بورڈ آف گورننس کے اراکین جن میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان سید غلام مصطفیٰ شاہ، اسپیکر صوبائی اسمبلی سندھ سید اویس قادر شاہ، اسپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب ملک محمد احمد خان، اسپیکر صوبائی اسمبلی بلوچستان عبد الخالق خان اور دیگر شامل تھے۔ انہوں نے بھی شرکت کی اور اس کے علاوہ اجلاس کے دوران پارلیمانی استعداد کار کو مزید مضبوط بنانے اور ادارہ جاتی ترقی سے متعلق اہم ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ ایجنڈے میں مالی سال 2025 تا 26 کے نظر ثانی شدہ تخمینے، مالی سال 2026 تا 27 کے مجوزہ بجٹ تخمینے اور بزنس پلان نو منتخب اراکین کے لیے پارلیمانی لیڈرشپ کورس، سالانہ رپورٹ 2024 تا 25 کی پیشکش اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار پارلیمانی سروسز امپلائیز رولز 2010 کے تحت ریگولائزیشن سے متعلق آڈٹ اعتراضات کا جائزہ شامل تھا۔ قائم مقام صدر ریاست چودھری لطیف اکبر نے ملک بھر کے قانون سازوں اور پارلیمانی افسران کی استعداد کار بڑھانے میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ فار پارلیمانی سروسز کے کردار کو سراہا، جبکہ بورڈ آف گورننس کا اجلاس ایجنڈا نکات پر ووٹنگ کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر و پارلیمانی لیڈر مسلم لیگ نون راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ مہاجرین نشستیں آزاد کشمیر کے آئین کا حصہ ہیں، آئین میں ترمیم کے بغیر ان پر کوئی بات ممکن نہیں۔ راجہ فاروق حیدر نے اپنے بیان میں کہا کہ انتخابات کے حوالے سے تمام تر ذمہ داریاں الیکشن کمیشن کی ہیں، حکومت کا کام صرف انتظامی معاونت فراہم کرنا ہے۔ مہاجرین نشستوں سے متعلق وزیر اعظم کے بیان سے بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہاجرین اراکین اسمبلی جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ موجودہ حکومت ریاست کا نظریاتی ڈھانچہ تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مہاجرین ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہیں اور ان کی نشستوں کی بدولت یہ آزاد حکومت پوری ریاست کی نمائندہ حکومت کہلاتی ہے۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ میں جو کہتا تھا کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں، یہ اس کا ثبوت ہے کہ اس کے بعد وزیر اعظم حقیقت میں کوئی نہ بن سکا۔ جو آئے وہ اس ریاست کا نظریاتی ڈھانچہ تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کروڑوں روپے کے فنڈز دینا، ایسی اسامیاں جن پر مستقل تقرری این ٹی ایس سی یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہونی ہے، ان پر اپنے کارکنوں کی تقرریاں انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے صدر نے الیکشن کمیشن کے پاس جو درخواست دی ہے اس پر کارروائی ہونی چاہیے۔ فاروق حیدر نے کہا کہ سرکاری ملازمین بالخصوص افسران کو قاعدے قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ریاست کے ملازم ہیں، پیپلز پارٹی کے نہیں۔ آزاد کشمیر میں آئندہ الیکشن کی تیاریوں اور سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری، اہم سیاسی ملاقاتوں نے ہلچل پیدا کر دی۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر سے حلقہ راج محل کے روحانی مرکز پناگ شریف سے تعلق رکھنے والے صاحبزادہ پیر سید غفور شاہ گیلانی کی اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ریاست کی موجودہ سیاسی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور اور آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر امیدوار اسمبلی حلقہ راج محل ذوالفقار علی ملک، سابق وزراء ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر، چودھری رشید بھی موجود تھے۔ اس دوران صاحبزادہ پیر سید غفور شاہ گیلانی نے پاکستان مسلم لیگ نون اور امیدوار اسمبلی ذوالفقار علی ملک کی حمایت کا اعلان کیا، جس سے حلقہ راج محل میں مسلم لیگ نون کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی۔ شاہ غلام قادر نے صاحبزادہ پیر سید غفور شاہ گیلانی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مخلص ساتھیوں کی شمولیت اور حمایت کے اعلان پر مشکور ہیں، سب مل کر جماعت کے لیے کام کریں گے۔ کارکنوں کی محنت سے مسلم لیگ نون آئندہ الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گی۔ صاحبزادہ پیر سید غفور شاہ گیلانی کی حمایت کے فیصلے کو سیاسی حلقوں میں انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔
وائس چانسلر جامعہ کشمیر پروفیسر ڈاکٹر ناصر جمال خٹک نے جامعہ کشمیر نیلم کیمپس کا دورہ کیا، تعلیمی اور انتظامی سہولت کا جائزہ بھی لیا اور کمپیوٹر لیبارٹریز اور لائبریری سمیت مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ کیمپس ڈائریکٹر ڈاکٹر لال حسین نے تعلیمی پیش رفت، انتظامی اصلاحات اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی، جبکہ 44 ملین روپے کے باؤنڈری وال منصوبے اور PC1 تجاویز سے بھی آگاہ کیا۔ وائس چانسلر نے طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے انہیں محنت، نظم و ضبط اور کردار سازی کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کی تلقین کی اور اپنی تعلیمی زندگی کے تجربات بھی بیان کیے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ناصر جمال خٹک کا کہنا تھا کہ نیلم ویلی اپنی قدرتی خوبصورتی اور تعلیمی امکانات کے باعث اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک اہم اور پرکشش خطہ ہے جو ملک بھر کے طلباء کے لیے ایک مثالی تعلیمی منزل بن سکتا ہے۔ انہوں نے 45 جدید کمپیوٹرز کی فراہمی، لیبارٹریز کی اپ گریڈیشن اور دیگر سہولیات کی بہتری کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ نیلم کیمپس کو دیگر کیمپس کے برابر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ حلقہ سمانی ضلع بھمبر میں تعلیمی ترقی کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وزیر حکومت چودھری علی شان سونی کی خصوصی کاوشوں اور وساطت سے تعلیمی پیکج کے تحت کئی اہم تعلیمی اداروں کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گرلز کالج پونا کو ماڈل ڈگری کالج کا درجہ دے دیا گیا ہے، جبکہ بوائز کالج چوکی کو بھی باقاعدہ طور پر ڈگری کالج میں اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ماڈل سائنس کالج باغ جکا بنڈالہ کے نئے قیام کی منظوری بھی دے دی گئی ہے، جسے علاقے بھر میں خوشائند قرار دیا جا رہا ہے۔ عوامی سماجی تعلیمی حلقوں کا کہنا ہے کہ ان اداروں کی اپ گریڈیشن اور نئے کالج کے قیام سے علاقے کے طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم کی بہتر سہولیات میسر آئیں گی اور انہیں دور دراز علاقوں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ مقامی شہریوں نے حکومت آزاد کشمیر اور چودھری علی شان سونی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مستقبل میں بھی حلقہ سمانی میں تعلیمی ترقی کے منصوبے جاری رہیں گے۔ مشیر حکومت راجہ خوشنود اعظم خان نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ اپنے کارکنوں کی عزت نفس کا خیال رکھتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر میں سے اسے ایک مقبول جماعت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سمانی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کی جانب سے انہیں حکومتی عہدہ دینا ان کی سیاسی خدمات اور دکھی انسانیت کی خدمت کا اعتراف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ماضی میں دیگر سیاسی جماعتوں میں وقت گزارا لیکن حقیقی سیاسی اطمینان انہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہو کر ملا۔ راجہ خوشنود اعظم خان نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر حلقہ سمانی کی تعمیر و ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ ان کی اور وزیر حکومت چودھری علی شان سونی کی مشاورت سے علاقے کی ترقی کے لیے مزید فنڈز فراہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مشیر حکومت نے سمانی میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے دیے گئے تعلیمی پیکج پر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ عوام کے اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ حکومت آزاد کشمیر نے وادی سمانی کی سیاسی سماجی شخصیت چودھری احسان الحق صدیقی کو 3 سال کے لیے چیئرمین زکوٰۃ عشر ضلع بھمبر تعینات کر دیا ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ چودھری احسان الحق صدیقی کا تعلق یونین کونسل کھمبا سے ہے اور وہ عرصہ دراز سے سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں متحرک کردار ادا کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی تقرری کی خبر سامنے آتے ہی حلقہ سمانی خصوصاً کھمبا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ سیاسی سماجی اور عوامی حلقوں نے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ ان کے سپورٹرز کا کہنا ہے کہ چودھری احسان الحق صدیقی ایک دیانتدار، ملنسار اور عوام دوست شخصیت ہیں اور وہ مستحق اور نادار افراد تک زکوٰۃ فنڈز کی شفاف تقسیم کو یقینی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب نو منتخب چیئرمین زکوٰۃ عشر ضلع بھمبر چودھری احسان الحق صدیقی نے حکومت آزاد کشمیر، وزیر حکومت علی شان سونی اور اپنے تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان پر کیے گئے اعتماد پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور غریب و مستحق افراد کی خدمت کو اپنی اولین ترجیح بنائیں گے۔ راولاکوٹ میں ہوش ربا مہنگائی، بڑھتے ٹیکسز اور معاشی مشکلات کے خلاف آل امپلائیز کنفیڈریشن کے زیر اہتمام محنت کش ایک ہو جاؤ کے عنوان سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی میں خواتین ملازمین سمیت مختلف محکموں کے ملازمین کی بڑی تعداد نے
شرکت کی۔ ریلی نے شہر کا چکر لگایا، جس کے بعد مظاہرین ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں پی ڈی اے آفس کے سامنے جمع ہوئے، جہاں احتجاجی جلسہ منعقد کیا گیا۔ آل امپلائیز کنفیڈریشن کے صدر سردار خورشید اقبال اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ مہنگائی نے عام محنت کش طبقے کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ حکمرانوں کو غریب اور محنت کش طبقے کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ محنت کش طبقے کو اسمبلی میں نمائندگی دی جائے اور تنخواہوں میرات کو مہنگائی کے تناسب سے بڑھایا جائے اور پینشنری الاؤنس تمام ملازمین کو دیا جائے، جبکہ اس کے 2017 کی شرح کے بجائے 2026 کی اپ ڈیٹ شدہ شرح کے مطابق مقرر کیا جائے۔ ملازمین کا مزید کہنا تھا کہ ایکٹ 2016 اور آرڈیننس 2023 ختم کیے جائیں۔ کنوینس، ہاؤس رینٹ اور میڈیکل الاؤنس موجودہ مہنگائی کے مطابق بڑھائے جائیں۔ ایڈ ہاک ملازمین کو تاریخ تقرری سے مستقل کیا جائے، جبکہ ٹائم سکیل کی مدت 10 سال سے کم کر کے 5 سال کی جائے، اور مقررین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آل امپلائیز کنفیڈریشن کے تمام جائز مطالبات فوری طور پر تسلیم کیے جائیں، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ راولاکوٹ میں حکومت پاکستان کی جانب سے شروع کی گئی فری ٹرانسپورٹ سروس شہر اور گردنواح میں بدستور جاری ہے۔ مفت سفری سہولت سے روزانہ سینکڑوں شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی مسلسل بڑھتی قیمتوں نے عام آدمی کی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے، تاہم فری ٹرانسپورٹ سروس سے بڑا ریلیف ملا ہے۔ دور افتادہ دیہی علاقوں کے باشندوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس سروس کا دائرہ کار بڑھایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ دور دراز علاقوں کے شہری مہنگے کرایوں کی وجہ سے اب بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری جانب رکشہ اور بائکیا ڈرائیورز نے کہا ہے کہ وہ فری سروس کے مخالف نہیں، البتہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے نے ان کے اخراجات بڑھا دیے ہیں، جس سے ان کا روزگار متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر کے غریب طبقے کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے زیر اہتمام ورلڈ سکلز پاکستان کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ ملک کا پہلا قومی سطح کا سکلز مقابلہ ہے۔ یہ دو روزہ ایونٹ نیو ٹیک سینٹر آف ایکسیلنس اسلام آباد میں منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان بھر سے باصلاحیت نوجوان اپنی تکنیکی اور پیشہ ورانہ مہارتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ مقابلے میں بجلی کی تنصیب، نقشہ نگاری اور کوکنگ سمیت اہم شعبوں میں شرکاء اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور جدت کا مظاہرہ کریں گے۔ مقابلے کا باقاعدہ افتتاح نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد عامر جان نے کیا، جبکہ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ رانا مشہود احمد خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہنر کی ترقی کو معاشی خوشحالی، روزگار کے مواقع اور عالمی مسابقت کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا اور نوجوان شرکاء کی محنت کو سراہا۔ یہ مقابلہ اور یہ قومی مقابلہ یورپی یونین اور جرمنی کے تعاون سے چلنے والے فنی تعلیم کے معاونتی پروگرام کی حمایت سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ مقابلے کے نتائج 13 مئی 2026 کو جاری کیے جائیں گے اور فاتحین پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے چین کے شہر شنگھائی میں عالمی ہنر مقابلے میں حصہ لیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک ریچھ عوام کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ زخمی ریچھ خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا، جس کی کمر کا پچھلا حصہ ناکارہ ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق کسی درخت یا اونچے ٹیلے سے گرنے کی وجہ سے ریچھ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، یا ممکن ہے کہ اسے فالج جیسی کوئی بیماری ہو گئی ہو۔ زخمی اور پھر بھوکا ہونے کی وجہ سے ریچھ نیچے آبادی تک آن پہنچا، لیکن شکار کرنے کے قابل نہ تھا۔ ایسی حالت میں ریچھ لوگوں کے لیے ایک تماشا بن گیا، جو چنگاڑتا ہوا خود کو گھسیٹتے ہوئے پھر جنگل کی طرف چلا گیا۔ ویڈیو میں واضح طور پر لوگوں کو ریچھ کا مذاق اڑاتے اور تماشا بناتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جب طاقت، قوت اور زور ختم ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے شاہزور بھی تماشا بن جایا کرتے ہیں۔ عوامی حلقوں نے محکمہ تحفظ جنگلی حیات سے فوری ریچھ کی صحتیابی اور بحالی کے لیے اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔